اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اپنا احتساب کریں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنے اوپر رحم کریں، پھر کوئی مہلت نہیں ملنی، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جب یہاں پر آپ جسم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، وہاں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزاری تو ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ آپ کی شفاعت ممکن ہے، نہ آپ کی بخشش ممکن ہے۔ دیکھیں، اس کا اہل تو آپ دنیا میں اپنے آپ کو بنائیں گے، اللہ سے اپنی بخشش یہاں پر کروائیں گے اپنے عمل سے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پھر نافرمانی کی زندگی گزاریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذکر الہی کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، ذکر الہی کو آپ جانیں، اس کی حقیقت کو جانیں۔ اللہ نے انسان کی کامیابی کا راز ذکر الہی میں رکھ دیا ہے، لیکن وہ ذکر الہی، میں نے جملہ کہا لیکن میرے ذہن میں یہ گھوم رہا ہے کہ آپ وہی تسبیحات کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ اس کی حقیقت یعنی اس کی جو بھی ہے ذکر، جو تسبیحات وغیرہ ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دیکھیں مقصد، زندگی کا مقصد اگر آپ کا دنیا ہو تو آپ اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار سکتے، آپ پھر دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے۔ اس بات کو نوٹ کریں نا۔ اور یہ بڑی یعنی اگر آپ اپنا احتساب کرنا چاہیں تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، لیکن اگر آپ کا مدعی زندگی دنیا بن گیا، پھر اللہ کی یاد کے آپ قریب بھی نہیں جا سکیں گے، مشکل ہوگا بلکہ ناممکن ہوگا آپ کے لیے۔ بس دنیا ہی آپ کی نظر میں گھومے گی۔ آج دیکھ لیں ہمارے دلوں میں ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ بیوی ہے، یہ اولاد ہے، یہ شوہر ہے، یہ کاروبار ہے، یہ کارخانہ ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں۔ آپ اسی کی فکر میں رہیں گے، اسی کے لیے پھر زندگی گزاریں گے۔ آج دیکھ لیں یہ سارے مظاہر آپ کو بالکل نظر آ جائیں گے۔ اپنے گھروں کی حالت کو دیکھ لیں، خود آپ اپنی حالت کو دیکھ لیں۔ ہم سب دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، جو کہ ایک تباہ کن بات ہے۔ ہماری اپنی حقیقت کے لیے، یہ کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا مدعی زندگی بنا لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ دیکھیں، جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو آپ اس کی طرف رخ کیسے کریں گے؟ یعنی اس کے لیے پھر زندگی کیوں گزاریں گے؟ ہم سب دیکھیں، ہمارا تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ ہم سب کا مدعی زندگی دنیا ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ اپنے دیکھیں، ہمارا جو روزمرہ کا جو معمول ہے، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، جس لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بالکل واضح ہے۔ ہمارا مدعی زندگی جو ہے وہ دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مدعا اللہ نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو کہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جس بات پہ آپ کا یقین ہوگا دنیا میں، وہی آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا، اور جس بات پہ یقین نہیں ہوگا وہ بات آپ کے لیے غیر اہم ہوگی۔ آج ہم آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟
کہ ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ یہ بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بالآخر آج تو ہم دنیا میں ہیں، کل ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گی زندگی۔ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو کیوں آپ ظاہر کے لیے زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ یہ زندگی پھر آپ کو نہیں ملنی، یہ موقع پھر نہیں آنا، یہ موقع ہے جنت کمانے کا، جنت میں گھر بنانے کا۔ اور آپ نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ دیکھیں، میں ذکر الہی کی بات کر رہا ہوں، ذکر الہی کی انسان بلکہ مومن کی نظر، یعنی ذکر الہی ہی سب کچھ ہے، اللہ کی یاد ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب اللہ کو آپ مدعے زندگی بنا لیں، اللہ کی یاد کی طرف آپ اس وقت متوجہ ہوں گے جب دنیا سے آپ رخ پھیر کے اللہ کی طرف رخ کر لیں گے۔ ہماری منزل دیکھیں، دنیا نہیں ہے، اللہ ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ کے پاس جائیں گے ہم، لیکن دو صورتوں میں، یا تو اپنے آپ کو مار کے جائیں گے یا اپنی زندگانی حاصل کر کے جائیں گے، زندہ ہو کے جائیں گے یا مردہ ہو کے جائیں گے۔ تو اس وقت آج یہ مسلمان قوم جو ہے یہ ایک مردہ قوم ہے، اور زندگی یہ چاہتی بھی نہیں ہے۔ اور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت مختصر اور اچھا نسخہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ آج مسلمان قوم اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ ایک مردہ قوم ہے، سوئی ہوئی ہے، غافل ہے اپنے مقصد سے، اپنے اللہ سے، آخرت سے، جنت اور دوزخ دونوں پر اس کا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم زندگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل مجھے دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی کامیابی ہی ہمارا مدعا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا کہ جو میں آپ کے مزید وضاحت کروں۔ بہرحال اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب اللہ کو آپ منزل بنا لیں۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ ایک انداز سے بات یہ ہے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسرے انداز سے میں کہوں کہ آپ جنت میں اپنا گھر بنا لیں یہاں پر، اور اگر آپ نے اپنے عمل سے جنت میں اپنا گھر نہ بنایا تو آپ کی دوزخ میں جگہ پکی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کو نکلنا نہیں ہوگا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اپنی امیدیں ختم کر لیں، کوئی امید نہیں ہے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کے لیے بس۔ دیکھیں، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تو وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس میں زیادہ وضاحتیں نہیں کر سکتا، اور میں نے وضاحتیں کی بھی ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ سب سے پہلے آپ کون ہیں؟ آپ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، آپ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ اس وقت یہ ایک امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہے، اور آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں یا اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اپنا احتساب کریں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنے اوپر رحم کریں، پھر کوئی مہلت نہیں ملنی، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جب یہاں پر آپ جسم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، وہاں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزاری
تو ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ آپ کی شفاعت ممکن ہے نہ آپ کی بخشش ممکن ہے۔ دیکھیں اس کا اہل تو آپ دنیا میں اپنے آپ کو بنائیں گے، اللہ سے اپنی بخشش یہاں پر کروائیں گے اپنے عمل سے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پھر نافرمانی کی زندگی گزاریں گے، آپ پھر رسول کی مخالفت میں زندگی گزاریں گے، آپ مومنوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، اور یہ تو بالکل قرآن کی واضح آیات ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، نولہ ما تولی، ہم اس کو چھوڑ دیں گے جہاں یہ جانا چاہتا ہے، روکیں گے نہیں۔ گمراہی کا راستہ پسند کر لیا، جاؤ گمراہ ہو جاؤ۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج کا مسلمان رسول کے راستے پر، رسول کے طریقے پر زندگی گزارنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی منزل دنیا ہے۔ دیکھیں یہ بات میں کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کی، ہم نے اصل میں منزل بھٹک گئے ہیں۔ اب اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی، یہ ہمارے لیے غیر اہم ہو گئی ہے۔ ہم سب دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہایت ہی نقصان دہ بات ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی آخرت کو بہتر کریں، جنت میں یہاں پر گھر بنا لیں۔ یہ دنیا پل صراط ہے، یہاں پر آپ یہ اپنا راستہ جو صحیح کر لیں تو پھر آپ کے لیے آسانیاں دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم